الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صدق الله مولانا العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل صد احترام سامعین مکرم، سورہ فاتحہ کا خلاصہ بیان کر رہے تھے. الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم کا تذکرہ کہ رحیم خاص ہے اور رحمان عام ہے. آخرت میں اللہ رب العزت کی مہربانی صرف مؤمنین کے ساتھ خاص ہوگی. اس کو الرحیم میں بیان کیا اور اسی خصوصیت خاصہ جو ایمان والوں کے ساتھ مختص ہے، اسی کو مالک یوم الدین میں بیان کیا اور مالک یوم الدین کو بطور دلیل کے پیش کیا. قیامت کے دن کا مالک آخرت میں چونکہ رحمت مؤمنین کے ساتھ خاص ہوگی، ایمان والوں کے ساتھ خاص ہوگی، کہ اس دن تنہا اللہ رب العزت ہی مالک ہوں گے. کسی کی مجازی ملکیت بھی نہیں ہوگی، جبکہ اس دنیا میں مجازی ملکیتیں موجود تھیں. بہت سارے لوگوں کو بہت ساری چیزوں پر ملکیت حاصل تھی، مگر آج کا دن یعنی قیامت کا دن خالصتاً اللہ رب العزت ہی کی ملکیت میں ہے. کسی کی بھی کوئی ملکیت مجازی بھی باقی نہیں رہی. دنیا میں اللہ رب العزت نے لوگوں کو نوازا، وفاداروں کو بھی نوازتے رہے، غداروں کو بھی محروم نہیں کیا. جبکہ آخرت میں اعلان فرما دیا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں تم وفاداروں، ایمان والوں، مؤمنوں سے علیحدہ ہو جاؤ، نیکوکاروں، تقوی والوں سے علیحدہ ہو جاؤ. اس کے بعد آیت کریمہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کو آیت گریز بھی کہا جاتا ہے. گریز شاعری کی اصطلاح ہے. قصیدہ میں تمہید اور مقصد کے درمیان جو شعر آتا ہے اس کو گریز کا شعر کہلاتا ہے. اس کو گریز کا شعر کہتے ہیں، وہ گریز کا شعر کہلاتا ہے.
اور اس شعر کا تعلق من وجہ تمہید سے بھی ہوتا ہے اور مقصد سے بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح اس آیت کریمہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا تعلق یہ بھی دو طرح سے ہے۔ اس کا پہلا حصہ ایاک نعبد ہے، اس کا تعلق ما سبق سے ہے جو پہلے گزر چکا۔ جب معبود اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے تو بندگی بھی اسی کے لیے ہے۔ اور ایاک نستعین کا تعلق اگلی آیت سے ہے اور یہ سوال کی تمہید ہے۔ ایاک نعبد بھی ایک سوال ہے جو کہ آگے ہدایت کا سوال آ رہا ہے، یہ اس کی تمہید ہے۔ تو اس آیت کا تعلق ایک حصے کا تعلق گزشتہ آیات اور مضامین کے ساتھ ہے، اور جو اگلی آیت کا حصہ ہے، دوسرا حصہ قرآن مقدس کی اس آیت کا، سورہ فاتحہ کی اس آیت کا، وہ اگلے آیتوں کی اور اگلی تمہیدات، اگلی جو ہے تفصیلات کی تمہید ہے۔ پھر فرمایا اہدنا الصراط المستقیم۔ پھر یہ اس میں بندوں کو ہدایت طلبی کی دعا سکھلائی گئی کہ دکھلا ہمیں سیدھا راستہ، صراط مستقیم۔ یہ بندوں کی سب سے بڑی حاجت اور سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت تک اور جنت تک پہنچنے کی راہ معلوم ہو جائے تو زہ نصیب بنیادی ہدایت، بنیادی چیز کہ انسان کو ہدایت مل جائے، سیدھی راہ مل جائے، راہ متعین ہو جائے، منزل متعین ہو جائے۔ چونکہ ہر شخص پڑھا لکھا نہیں ہوتا، اس لیے جو راہ قرآن بتلائے گا اس کو ہر شخص نہیں جان سکتا۔ اس لیے مثبت اور منفی پہلوؤں سے، محسوس مثالوں سے صراط مستقیم کو مشخص کیا ہے کہ جن بندوں پر اللہ رب العزت نے فضل فرمایا ان کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ اور وہ کون سے؟ انعمت علیہم، کہ کن لوگوں کا راستہ؟ جن پر تو نے فضل کیا، انعام کیا۔ اور فضل و انعام والے کون سے لوگ ہیں؟ وہ کون سے افراد ہیں؟ وہ کون سے طبقات ہیں؟ اللہ رب العزت نے اس کو بھی مشخص فرما دیا، متعین فرما دیا۔ ارشاد فرمایا الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ انعام یافتہ لوگ جن پر انعام کیا گیا، اللہ کا فضل ہوا، وہ چار طبقات ہیں: انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی ذوات مقدسات، اور صدیقین، شہداء اور صالحین، چار طبقے۔ نبوت کا دور تو ختم ہو گیا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و منور و معصوم پر کہ آپ آخری اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں کوئی نیا نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و منور و معصوم پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی نبوت چلے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نئے نبی نے نہیں آنا، اور نہ ہی کائنات والوں کو نئے نبی کی ضرورت ہے، اور نہ ہی کوئی ایسی تعلیمات باقی رکھی گئی۔ اللہ رب العزت نے کوئی باقی چھوڑی کہ جس کے لیے نیا نبی بھیجا جائے اور وہ تعلیم بھیجی جائے۔ یعنی انعام یافتہ اور فضل والے لوگ اور طبقات میں سے آخری آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور آپ پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تو انبیاء تو اب دنیا میں نہیں آئیں گے، نہیں ہوں گے، مگر تین طبقات باقی رہیں گے۔
تین طبقات اب بھی باقی رہیں گے، بلکہ قیامت تک باقی رہیں گے۔ اور علماء نے لکھا ہے جب اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرما دیا کونوا مع الصادقین، صدیقین کے ساتھ رہو، تو یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے انسانوں کو، تو اس سے معلوم ہوتا ہے صدیقین قیامت تک رہیں گے۔ تو صدیقین قیامت تک رہیں گے، شہداء اور صالحین قیامت تک رہیں گے۔ اس لیے تین طبقات تو اب بھی موجود ہیں اور قیامت تک رہیں گے، ہر زمانے میں موجود رہیں گے۔ اور قرآن و سنت کی، قرآن و حدیث میں انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی سیرتیں اور ان کی زندگی کے حالات اگر کوئی شخص پڑھے اور ان تین طبقات کی بھی پیروی کرے، صدیقین، شہداء اور صالحین کی، مقربین، اللہ کے مقربین کی، اولیاء کرام کی، مشائخ کی، اگر کوئی معیت رفاقت حاصل کرے تو اسے وصل حبیب نصیب ہوگا اور منزل مقصود تک پہنچے گا۔ یہ رہا مثبت پہلو صراط مستقیم کو سمجھنے کے لیے، اور ایک پہلو منفی بھی ہے، اور وہ ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب علیہ اور ضالین، کہ ان کی راہ سے بچ کر چلنا، جو صراط مستقیم سے ذرا سا بھی ہٹ گیا تو وہ گمراہ ہو، اور جو فی شقاق بعید ہے، یعنی گمراہی میں دور تک نکل جانا، وہ مغضوب علیہ ہے، وہ مغضوب علیہ، غیر المغضوب علیہم میں جس کا تذکرہ ہے جن کا، وہ لوگ ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے تو سائے سے بھی بچنا چاہیے کہ جو شقاق بعید میں چلے جائیں۔ نزول قرآن کے وقت مسلمانوں میں ان کی مثالیں نہیں تھیں، مسلمانوں میں ان کی مثالیں نہیں تھیں، اس لیے مغضوب علیہم کا جو مصداق ہے وہ یہود کو ٹھہرایا گیا، اور ضالین کا مصداق نصارہ کو بتلایا گیا۔ مگر اب تو ایمان اور اسلام کا دعویٰ کرنے والوں میں بھی مثالیں مل جاتی ہے، جو فرقے اہل سنت والجماعت کے طریقہ سے تھوڑے سے بھی ہٹے ہوئے ہیں۔ اہل سنت والجماعت چار ناموں کا نام ہے، چار طرح کے مذاہب کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اور امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی، ان چاروں ائمہ اور ان کی پیروی کرنے والوں کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے۔ ان کے راستے سے کوئی بندہ تھوڑا سا بھی ہٹ جائے تو وہ گمراہ ہے، اور جو اتنا ہٹ جائے کہ دائرہ اسلام سے بھی نکل جائے تو وہ مغضوب علیہم ہے۔ یہ تھا سورہ فاتحہ کا خلاصہ، اور پھر اگلی سورت قرآن کریم کے تذکرہ سے شروع ہوگی، سورہ بقرہ، قرآن کریم کی جو اگلی سورت ہے فاتحہ کے بعد، وہ قرآن کے تذکرہ سے شروع ہوگی۔ قرآن ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، فاتحہ میں ہدایت کی دعا ایمان والوں نے کی ہے، اس لیے آگے اللہ رب العزت پھر اس کو بیان کر رہے ہیں ہدی للمتقین، اس میں پرہیزگاروں کی تخصیص کی گئی ہے، وگرنہ ہدایت تو قرآن تو ہدی للناس ہے، چونکہ ایمان والوں نے ہدایت مانگی تو ہدی للمتقین کہا گیا تخصیص کے ساتھ، وگرنہ قرآن ہدی للناس ہے، ساری کائنات کے انسانوں کے لیے قرآن میں ہدایت موجود ہے۔ اور یہ بات یاد رہے، ہدایت دینی رہنمائی کے لیے عقائد کا بیان بھی ضروری ہے، احکام کا بیان بھی
ضروری ہے، ترغیب بھی ضروری ہے، ترہیب بھی ضروری ہے، اور پند و نصاحہ اور مواعظ و نصاحہ بھی ضروری ہے۔ اسی طرح ہدایت طلبی کی دعا میں پھر قرآن کے سارے مضامین کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کہا قرآن، یہ جو سورہ فاتحہ ہے یہ ام القرآن ہے، ام الکتاب ہے، فاتحۃ الکتاب ہے، یہ اساس ہے، اصل ہے۔ تو یہ رہا سورہ فاتحہ کا خلاصہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے پروردگار عالم ہمارے اس مجلس کو قبول فرمائے، اور قرآن کے علوم سے اور قرآن کے نور سے اللہ رب العزت ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں قرآن کے عشاق میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسول وخاتم الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے، گناہوں کی نحوست ہم سے دور فرما دیجیے۔ اے اللہ طاعات کی عزت نصیب فرما دیجیے، اے اللہ معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما لیجیے، اے اللہ ہمارے ایمان کو قبول فرما لیجیے، اے اللہ ہمیں ایمان کی حلاوت نصیب فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں ایمان کا مٹھاس نصیب فرما دیجیے، اے اللہ ہماری اور ہمارے اولاد و نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما دیجیے، اے اللہ دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، دین پر عمل کی توفیق عطا فرما، دین کے کام کرنے نصیب فرما، اے اللہ جو رکاوٹیں ہیں اپنی رحمت سے دور فرما، اے اللہ ہمیں جن دین و دنیا کے کاموں میں جن اسباب کی ضرورت ہے وہ سب برکت کے ساتھ غیبی خزانوں سے عطا فرما، بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما، جن بہن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہہ رکھا ہے بیماروں کی شفا کے لیے، بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، مردوں عورتوں کے لیے، اور جنہوں نے اولادوں کے لیے کہہ رکھا ہے بیٹوں بیٹیوں کے لیے، اے اللہ ان سب کی تمام جائز حاجات اور تمناؤں کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما، بے اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننے والی اولاد سے مالا مال فرما، اے اللہ ان کی گودوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننے والی اولاد سے آباد فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو والدین کی قدردانی اور فرما برداری نصیب فرما، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ جن کو بیٹیاں نہیں عطا کی ان کو اپنی رحمت سے، اپنے خزانہ رحمت سے بیٹیاں عطا فرما، اے اللہ جن کو بیٹوں کی ضرورت ہے اپنے خزانہ غیب سے انہیں بیٹے عطا فرما، بیٹوں کی نعمتوں سے مالا مال فرما، اے اللہ حرمین شریفین کی ہم سب کو بادب بار بار حاضری نصیب فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما، اے اللہ بے روزگاروں کو حلال وسعت اور برکت والا رزق عطا فرما، روزگار عطا فرما، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، آمین بجاہ النبی الکریم باسمائک الحسنی و برحمتک یا ارحم الراحمین۔